بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم المرسلین۔ اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجئے۔ آج رمضان المبارک کی 2 تاریخ ہے اور آج ہم قرآن حکیم کے دوسرے پارے کا خلاصہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے پارے میں کن موضوعات پہ جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ یہ جو دوسرا پارہ سایقولو کے نام سے ہے اور اس میں 16 رکوع ہیں۔ سورہ بقرہ اس پارے میں جو ہے وہ جاری ہے اور اس کی 111 آیات ہیں۔ اس پارے میں 142 سے 252 تک جو ہے وہ آیات سورہ بقرہ کی اس میں ہیں۔ تو آغاز ہی جو ہے وہ تحویل قبلہ سے ہوتا ہے کہ جو اہل کتاب تھے وہ کہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے اب جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ اپنی عبادات کا رخ کیوں کر رہے ہیں، تو اس کا یہاں پہ جواب دیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ پہلے پارے میں اس حوالے سے بات ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، تو گویا دنیا میں پہلا گھر جو تھا وہ تو ظاہر خانہ کعبہ ہی تھا، لیکن چونکہ بنی اسرائیل اور سب جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، تو اب جو ہے وہ اہل اسلام جو ہے ان کو حکم دیا گیا کہ وہ جو ہے وہ اپنا رخ جو ہے جہاں بھی ہوں دنیا میں اب انہوں نے جو ہے وہ کعبہ بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ کرنا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے کہ آپ کی بعثت ہوئی ہے، آپ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تزکیہ نفس کرتے ہیں، پھر نماز اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ مدد لینے کا حکم دیا گیا ہے، پھر شہید جو ہے اس کا ذکر ہے، شہید کے درجات کا ذکر ہے جو راہ حق میں جو ہے اپنی جان دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیت اللہ کا عمرہ اور حج اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ صفا اور مروہ کو اللہ کی نشانیاں جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے اور ان کو جو ہے اس عمرہ اور حج ان کا جو ہے وہ حصہ بنایا گیا ہے۔ پھر جو ہے وہ کھانے پینے کے حوالے سے احکامات ہیں کہ حلال اور طیب کھاؤ، تو حلال وہ چیزیں ہیں جن کی اجازت ہے اور طیب ہے جنہیں آپ خوشگوار سمجھتے ہیں، ان کے کھانے کا حکم ہے۔ اور پھر اس میں جو آیت آتی ہے، پہلی آیت حلال حرام کے حوالے سے، ان میں کہا گیا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل الیہ غیر اللہ۔ تو کیٹیگریکلی قرآن حکیم نے 4 چیزوں کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے۔ اس میں مردار ہے، اس میں خون ہے، اور آگے جا کے ایک اور مقام پہ بتایا کہ بہتا ہوا خون ہے، اور سور کا گوشت ہے، اور وہ جانور جس پہ جان بوجھ کے غیر اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کیا گیا۔ یہی جو حلال حرام کے احکامات آگے جا کے آپ دیکھیں گے سورہ مائدہ میں بھی آئیں گے اور سورہ جو ہے وہ الانعام میں بھی آئیں گے۔ تو سب جگہ پہ یہی 4 چیزیں جو ہیں ان کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بہت ہی زبردست آیت ہے سورہ بقرہ کی 177، جسے میں اکثر اپنی گفتگو میں ایسا بناتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ اگر قرآن حکیم کی ایک آیت کو اسلام پورے کا انٹروڈکشن کہا جائے تو وہ 177 ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اور اس میں کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ اپنا منہ مشرق مغرب کی طرف کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آپ ایمان لاؤ اللہ پہ، رسولوں پہ، کتابوں پہ، وہ سارے جو ایمان ہے ان کا ذکر ہے۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور جتنے جو فی الرقاب کے جتنے بھی وہ ہیں ان جن کو ضرورت ہے اس مال کی، ان کے لیے خرچ کرو، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے، جو غلام ہیں ان کو چھڑانے کے لیے۔ تو یہ بڑی زبردست آیت ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ کہا گیا کہ نیکی صرف جو رسمی عبادات ہے منہ مشرق مغرب کی طرف کر لینا وہ نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ پہلے ان سب پہ ایمان لاؤ جن کا تقاضا قرآن حکیم کرتا ہے، اور پھر اپنے مال کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، اس میں جو میسج دیا گیا ہے۔ پھر قصاص کا ذکر ہے کہ اگر کسی جگہ پہ جو ظلم اور زیادتی ہو تو پھر اس کا برابر کا جو ہے وہ بدلہ دیا جائے۔ پھر وصیت جو ہے وہ کرنے کا حکم ہے کہ وصیت کرنا آپ لوگوں پہ فرض ہے۔ اور اس کے بعد جناب 183ویں آیت جو ہے وہ دوسرے پارہ میں جو سورہ بقرہ کی ہے، اس میں رمضان کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ 183 سے 187 آیات ہیں جس میں پورے جو روزے جو ہیں ان کی فرضیت، وہ کیوں فرض کیے گئے ہیں، اور روزہ جو ہے وہ آپ نے صبح صادق سے
جو ہے وہ غروب آفتاب تک کرنا ہے لیل کوئی نہیں رکھ سکتا تو وہ سال کے باقی دنوں میں رکھے، اور اس میں پوری ایگزمپٹ کلاس بھی ہے، جو بیمار ہیں، جو مسافر ہیں، جو رکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا تو اس کا فدیہ دے سکتا ہے۔ تو یہ جو روزے کے احکامات ہیں یہ بھی دوسرے پارے میں پوری تفصیل سے جو ہے وہ بتا دیے گئے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ یہ گنتی کے ایام ہیں۔ اس کے بعد پھر کہا گیا کہ روزے جو ظاہر اس سے رکھنے سے آپ لوگوں میں ڈسپلن آئے گا، اور ڈسپلن کا یہ تقاضا ہے کہ فتنہ فساد جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور فتنہ کسی جگہ پہ ہو تو آپ جنگ کرو اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور اس کے بعد پھر وہ حج کی آیات آتی ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک اکثر دعا کیا کرتے تھے، ہم بھی نماز میں اور اکثر ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا میں اور آخرت دونوں جگہ پہ جو ہے وہ خوشگواریاں عطا فرما۔ دیکھیں ہمارا دین جو ہے یہ توازن رکھتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، یہ نہیں کہ صرف آپ آخرت کے لیے بیٹھ جائیں یا دنیا کے لیے بیٹھ جائیں۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ فساد اور ظلم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اگلی 205ویں آیت بڑی خوبصورت ہے، اس میں کہا گیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اس میں یہ پرسنٹیج نہیں ہے کہ 80% 20% نہیں، دین میں آنا ہے تو مکمل طور پہ آنا ہے، اور پھر شیطان کی جو ہے وہ پیروی نہیں کرنی، کیونکہ وہ ظاہر ہے آپ کو غلط راستے پہ لے کے چلے گا۔ اور پھر جو 214 آیت ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ اب ایمان لے آئے اور آپ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے۔ پرانی امتوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے کتنی مشکلات برداشت کی، وہ اللہ کی راہ میں کھڑے رہے، انہوں نے اپنی جان مال سب قربان کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے حقدار ملے۔ تو یہ یعنی اتنا آسان یہ جو ہے وہ سودا نہیں ہے۔ پھر 215 آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہلوایا گیا کہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ماذا ينفقون، کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو آپ کو کہا کہ آپ فرما دیجئے کل الف، جو بھی آپ کی ضروریات سے زیادہ ہے اس کو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو اپنی ضروریات کا تعین کریں، اس کے بعد اگر آپ کے پاس مال ہے تو وہ آپ کو خرچ کریں۔ اور پھر مال کے حوالے سے ہی آگے 219ویں آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ شراب اور جو ہے جوا، یہ ان میں نقصانات زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ گریجولی جا کے حرام ہوا، تو یہ ابھی چونکہ دوسرا پارہ ہے، آغاز ہے، تو یہاں پہ ان کے نقصانات کی تفصیل دی گئی۔ اور یہ اگر اس چیز کو ہم انسانی عقل کے پیمانے پہ بھی ناپیں تو انسانی عقل بھی یہ کہتی ہے کہ یہ شراب اور جوا جو ہے وہ انسان کے لیے اس میں نقصانات زیادہ ہیں۔ یہاں یورپ میں بھی جو الکوہلز، شراب کے مشروبات فروخت ہوتے ہیں، اس میں نیچے لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی یہ ہیلتھ کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو آئلی زندگی کی پھر بات کی گئی کہ چونکہ آئلی زندگی ہوتی ہے، گھر کی زندگی ہوتی ہے، وہ نظریاتی اس میں ہاں مانگی ہونی چاہیے، تو اس لیے اگر نظریات کا فرق ہو تو آپ مشرق عورتوں سے شادی نہ کرو، کیونکہ اگر مشرق عورتوں سے شادی کرو گے ظاہر ہے ان کی زندگی۔ اور پھر اس کے بعد جو خواتین کے حوالے سے پھر گفتگو شروع ہو جاتی ہے، یہ آتا ہے 225 میں کہ جو خواہ مخواہ بےہودہ قسم کی قسمیں ہیں اللہ ان کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ اگر آپ انٹینشنلی جان بوجھ کے کوئی قسم کھائیں گے تو اس کے آپ ذمہ دار ہیں۔ پھر 226 آیت میں یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں، تو ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اس میں وہ ڈیسیژن لیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے۔ اور پھر 227 آیت سے جو ہے وہ طلاق کے احکامات جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے طلاق کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح سے اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو کس طرح سے آپ اس کو چلنا ہے۔ اور پھر اس میں وارننگز دی گئی ہیں، کہا گیا ہے کہ یہ حدود اللہ ہے، اللہ کی حد ہیں، یہ باؤنڈری لائنز ہیں، ان کو جو ہے وہ اپنی چھونا نہیں، حد سے نہیں بڑھنا، تجاوز نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا۔ اور اگر طلاق کی نوبت آ بھی جائے تو اچھے طریقے سے رخصت کرو، زیادتی نہ کرو، اور اللہ کے احکامات کا مذاق مت اڑاؤ۔ اور اس کے بعد پھر جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کا ذکر ہے۔ پھر 234ویں آیت میں عدت کا ذکر ہے، خاوند کے فوت ہونے کی صورت میں عدت کا ذکر ہے۔ اور پھر اس میں ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی وصیت کر جائے تو اگر اس کے بعد اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جائے تو اس کی بیوی کو 1 سال کے لیے اس کے گھر میں رہنے دیا جائے یا خرچہ دیا جائے، ہاں وہ خود چلی جائے تو ایک الگ بات ہے۔ پھر جو ہے جو طلاق کی صورت میں کہا گیا ہے کہ اگر عورت کو طلاق دی جائے تو عدت کے دوران مناسب خرچہ اس خاوند نہیں دینا، یہ 241 آیت ہے اس میں ہے۔ اور اب یہ پارہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ 245ویں آیت میں
پھر جو ہے وہ بات جو شروع میں ہوئی تھی نا کہ اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرو اور اللہ کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہاں پہ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض حسنہ کہا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، یعنی اللہ تعالیٰ جو مستحقین لوگ ہیں ان کے لیے جو رقم لینی ہے اس کو خدا اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ خدا کو قرض حسنہ دو، خدا آپ کو واپس کرے گا۔ اور اس پارے کا اختتام جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اس واقعے سے ہوتا ہے جو طالوت اور جالوت کی جو جنگ تھی، اور اس میں جو ہے وہ کمانڈر جو مقرر ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام جنہوں نے جالوت کو قتل کیا۔ تو یہ جناب دوسرا پارہ جو سیاقول پارہ ہے، قرآن حکیم کا پارہ ہے، آج دوسرے رمضان میں ان کے تمام جو اہم مضامین تھے خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اگر آپ تفصیل چاہیں تو ظاہر ہے آپ اس پارے کا مفہوم ترجمہ جو بھی آپ کے ذوق کے مطابق اس کو پڑھ کے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ فائدہ مند ہے قرآن فہمی میں تو آپ اسے دوسرے احباب سے بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی رمضان المبارک میں جو ہے وہ قرآن فہمی کے اس سفر میں ساتھ رہیں، اور انشاءاللہ ہم اس رمضان کے مہینے میں ہر روز ایک پارے کا خلاصہ جو ہے وہ آپس میں شیئر کرتے رہیں گے، اور تاکہ ایک مہینے کے بعد ہم قرآن حکیم کے جو مفہوم ہے، جو میسج ہے، جو اس کا خلاصہ ہے، اس سے ہم آگاہ ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کو سمجھنے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔